تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، حج کے سلسلے میں کچھ بات تھی، لیکن پورے انشاءاللہ پھر کبھی. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مہینوں کی تعداد کو بیان فرمایا ہے. یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ سورج، یہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ہے. اور اسی طریقے سے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، اور اسی طریقے سے اجالا اور اندھیرا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ روز صبح و شام ہوتی ہے. اس کی تقسیم بھی اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم فرمائی ہے کہ مہینے میں 12 مہینے، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ہفتوں کو، مہینوں کو، سال کو، یہ ساری تعداد رب الجلال کی جانب سے ہے. اس آیت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا. اس میں کچھ پہلا مہینہ، کچھ بعد کے مہینے، کچھ مہینے محترم ہیں. یہ ساری چیزیں رب الجلال کی جانب سے قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی. پچھلا مہینہ اسی طریقے سے ذیلحج کا مہینہ تھا، اور ایک طریقے سے قربانی کا مہینہ ہے جو سال کا آخری مہینہ کہلاتا ہے. یہ سال کا آخری مہینہ ہے. اس مہینے میں یہ حج کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے قربانی کا مہینہ ہے. ہم سب لوگوں کے والد ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اور اللہ رب العزت والجلال کا امتحان ہوا تھا، اور امتحان میں کامیاب ہوئے تھے. اس امتحان کی کامیابی میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورے معاملے کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس چیز کو فرض فرمایا تاکہ یہ معاملہ پورا قیامت تک یہ جو جاری رہے. اور اس کے بعد جو پہلا مہینہ لگتا ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ مہینہ یقیناً محترم ہے، معزز ہے، فضیلت والا ہے، اور ہر اعتبار سے فضیلت والا ہے. کہ بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے ہم میں بھی لوگ ہوں، یوں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے اور اسی طریقے سے اس کے جو فضائل ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس معاملے کا ایک حصہ ہے. 10 محرم الحرام کا یہ بھی ایک حصہ ہے. لیکن رب الجلال کی جانب سے اگر اس تاریخ کو اٹھایا جائے گا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 10 محرم الحرام میں بہت ساری چیزیں ایسی واقع ہوئی ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کا وقوع ایسا ہوا ہے کہ جس کا انتخاب اللہ رب العزت والجلال نے 10 محرم الحرام کو رکھا ہے. آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا، اور اسی طریقے سے ان کی دعا کا قبول ہونا، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی قوم سے نجات ملنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے جو کشتی کا جو معاملہ ہونا، یہ بھی 10 محرم الحرام کی ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں 10 محرم الحرام کا ہی مہینے کا جو اس کو جو رکھا گیا ہے، اس کو جو اختیار کیا گیا ہے، اس کو چنا گیا ہے. اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بھی اس میں 10 محرم الحرام کو خاص فضیلت حاصل ہے کہ دنیا کا قیام جب سے ہوا ہے اس میں بڑی بڑی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کا انتخاب فرمایا ہے. اس میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم قوم سے نجات دلانا اور فرعون کو سمندر میں غرق کرنا، یہ جو 10 محرم الحرام کو پیش آیا، جس کی وجہ سے ان کی قوم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتی ہے اور اس دن کو روزہ رکھنے کو فرض سمجھتی ہے. یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب دیکھا مدینہ منورہ کے اندر کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، کہا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہم 10 محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق فرما دیا۔ تو یہ اس وجہ سے ہم شکرانے کے طور پر جو ہے ہم اس روزے کو جو رکھتے ہیں، 10 محرم کے روزے کو رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شکر کے تو زیادہ ہم بھی مستحق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اور خود بھی روزہ رکھا اور امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری جگہ پر یہ ہے خالف الیہود والنصارى، یہ حدیث پاک میں خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور روزہ تو رکھنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو پھر کیا ہوگا کہ 2 روزے رکھوں گا۔ 10 محرم کا جو شکرانے کا روزہ ہے، اس شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھیں گے ہی رکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ 9ویں کو ملا لیں گے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، یا تو پھر اگر 9 کو نہیں رکھ پائے تو 10 کے ساتھ ساتھ 11 کو ملا لیں گے، تاکہ اس طریقے سے 2 روزے رکھنے والے بن جائے۔ تو وہ لوگ جو 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو یہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ یا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھ لیں، اگر 9ویں کا نہیں رکھ پاتے تو پھر کیا کریں 10ویں کا روزہ رکھیں۔ تو اس طریقے سے 2 روزے رکھیں، اور یہ جو ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک شکرانہ ہے، ایک نفلی روزہ ہے، ایک بڑا دن ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بہت ساری چیزوں کے اندر رب ذوالجلال نے 10 محرم کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو رسولوں جب رب ذوالجلال نے اس کا انتخاب فرمایا ہے تو امت کے لیے بھی ضروری ہے اس میں اپنا شکرانہ ادا کریں۔ اور شکرانہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ کی جو ہے 9ویں 10ویں کا روزہ ضرور رکھیں، اور اگر 9ویں 10ویں کا نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم جو ہے 10ویں کا اور 11ویں کا ملا کر کے رکھ لیں۔ تو اس طریقے سے ایک روزہ نہ رکھیں، کوئی بھی ایک روزہ نہ رکھیں، بلکہ 9 اور 10 کا رکھیں، یا تو 10 کا اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تو اس لیے کیا ہوگا، یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی، اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اس طریقے سے ہم جو کریں گے تو ہمارا شکرانہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ تو دوستوں اس پر جو ہے یا ہم لوگ جو اس دن کا جو ہے خاص طور پر جو فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، اس دن کو اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھیں۔ بہت سارے جو فحاشیاں اور اس طریقے سے ایسے دنوں کے اندر ان کاموں سے بچیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، ان ناراضگی والے کاموں سے بچ کر رضامندی والے کاموں پر رسول عمل کریں گے تو یہ بڑا دن ہمارے لیے بہت کچھ لے کر کے آئے گا۔ اور اگر اس دن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اور نافرمانیاں کر کے، اور ہم جو سمجھے کہ اس نافرمانی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی کر لیں، تو دوستوں کو یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہوگا ہم جتنی بدبختی میں ہم آگے بڑھ چکے تھے، اور بدبختی جو ہے اس بڑے دن کی وجہ سے اور زیادہ ہم پر مہر نہ لگ جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال کسی کی بدبختی کو آزمانے اور آزمانے کے لیے اسے تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں، اور ڈھیل دیتے دیتے وہ بندہ اپنے آپ کو اس میں پختہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم سے ایسی پکڑ آتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو نہ توبہ کا موقع ملتا ہے، نہ معافی تلافی کا موقع ملتا ہے، اور کسی چیز کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں یہ پہنچ جاتا ہے، نہ توبہ کا موقع ملا، نہ معافی کا موقع ملا، اور نہ اپنی پچھلی زندگی پر جو ہے اپنے آپ کو ندامت کا موقع ملا ہے، کسی طرح کا کوئی موقع نہیں ملا، اور یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گا۔ تو دوستوں اس سلسلے میں اپنی زندگی کو غنیمت ہمیں سمجھنا ہے، اور اپنی زندگی کو جو ہے یہ ایک بہترین امانت اللہ رب العزت والجلال نے عطا فرمائی ہے، اسے امانت کے ساتھ ساتھ صحیح طور پر ادا کرنا، اور جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس طور پر بجا لانا، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سچا اور پکا امتی اور سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے کے اندر ہو،
اس کے لیے صحیح تقاضا یہ ہے کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس اعتبار سے اپنی زندگی کو دوسروں کو ادا کریں۔ واقعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اصحاب کی زندگی، آپ کے رشتہ داروں کی زندگی ہم سب لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ پچھلے بہت سارے مواقع کے اوپر اللہ رب العزت والجلال نے اس دن کا انتخاب فرمایا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا انتخاب فرمایا ہے، لیکن اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کربلا کے میدان میں تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ 10 محرم الحرام کے اندر یہ 4 چاند لگ گئے ہیں۔ یہ 10 محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس طور پر اپنی شہادت دی ہے اس شہادت پر دوسروں امت قربان ہے، اور دوسروں اسی طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ کا سلام ہے کہ انہوں نے امت کا سر جھکنے نہیں دیا، حق کا سر جھکنے نہیں دیا، اور اسی طور پر حق کا سر ہمیشہ کے لیے سر بلند کر کے چلے گئے، اور یہ بتا کر کے چلے گئے کہ واقعی طور پر اہل بیت نے یوں قربان ہوئے اپنے نانا کے دین پر۔ اور حسین رضی اللہ عنہ یقیناً اس وقت میں تو بچے تھے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کر کے اتنے بڑے امتحان کی گھڑی میرے ساتھ آنے والی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتحان کی گھڑی کو بھانپ لیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور واقعی طور پر یہی بچے ان کے مستقبل کا پتہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں، انہیں پتہ ہے آگے چل کر کے ان کا حال کیا ہونے والا ہے، اور دین پر کس طریقے سے قربان ہونے والے ہیں۔ جو جن لوگوں کو بچپن میں جنت کی جو ہے یہ خوشخبریاں مل جائے، جن لوگوں کو بچپن میں یہ شہادت مل جائے کہ ہم تو جنت میں جانے کے لیے نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ہمیں اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں اب کیا ضرورت ہے دین کو بلند کرنے کی، اور اپنے نانے کے دین کو دنیا جہان میں پھیلانے کی اب کیا ضرورت ہے۔ ہمیں تو بچپن میں اس بات کی خوشخبریاں مل چکی ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں جانے کی نہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوا بلکہ اس خوشخبری کا حق ادا کر کے دکھاوے کہ جن لوگوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی خوشخبریاں دیں، اور جنت کے نوجوانوں کی خوشخبریاں دیں کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کی آگے چل کر کی زندگیاں کیا ہونے والی ہیں۔ ایک موقع پر یوں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما دے اور اونگ میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے پر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پسینہ آ گیا ہے، بہت پریشانی کے اندر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہاتھ میں جو ایک شیشی تھی جس میں جو وہ مٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ میرے ان بچوں کو اس میدان میں ایک جگہ کا نام بتایا گا، اس مٹی میں شہید کیا جائے گا، اس مٹی کے اندر شہید کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، ابھی تو پتہ نہیں ہے، لیکن گھر والوں نے بتایا کہ آگے چل کر کے ایسا ہونے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بتایا اپنے گھر کے ازواج مطہرات کو، ان لوگوں نے بڑے ہو کر کے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے کہ آگے چل کر کے آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، یقیناً دوستوں کو دنیا نے وہ منظر دیکھا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کے سلسلے میں بچپن میں گواہی دی، ان بچوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات سے، چاہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اپنے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے، کبھی گلیوں میں کھلانے، اپنے کندھے پر بٹھا کر کے کھلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ کیسی سواری ہے، حالانکہ عربوں کے اندر بچوں کو کھلانا یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اپنے ابھی تھوڑا کچھ دنوں پیچھے چلے جائیں، 25 سال پیچھے یا اور 50 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت میں ان والدین جو بچوں کو کھلانا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے والدین نے کبھی یہ کھلایا نہیں ہے،
لیکن اب وہ اپنے وہ کیا کہا بھتیجے کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بیٹوں کو وہ لوگ اب بہت زیادہ کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہم نے نہیں کھلایا، لیکن اپنے پوتوں کو ہم کھلا رہے ہیں اور اپنے بھتیجوں کو ہم کھلا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اس طریقے سے جس طریقے زمانہ آگے بڑھا ہے، بچوں کے جو ہے پیار بہت زیادہ جھلک رہا ہے، لیکن اس وقت میں جب ابھی کچھ سالوں پہلے کا یہ معاملہ ہے، تو اس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حال ہوا یوں سمجھا جاتا ہے، یہ لکھا ہے کہ بچوں کو کھلانا عیب سمجھا جاتا تھا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دونوں بچوں کو اپنے کندھے پر لے کر کے کھلا رہے ہیں، کبھی اپنی پیٹھ پر رکھ رہے ہیں، کبھی اپنے شانے مبارک پر رکھ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ کیسے سواری ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے سواری کو نہیں، سوار کو دیکھو، یہ سوار کون ہے؟ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، یہ سوار کو دیکھو کتنے بہترین ہے۔ صرف سواری بہترین نہیں ہے، سوار بھی آج بہترین ہے، تو دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ پیار ہوگا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ سر سے لے کر کمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پیر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے سر سے لے کر کمر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دو پھول تھے، اور اس طور پر ان کی جو پرورش ہوئی ہے، کائنات میں ایسی پرورش کبھی کسی کی نہیں ہوئی کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ کیا اس کی جو ہے ایمانداری میں، دیانتداری میں کبھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن دوستوں زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا گیا، ویسے ویسے کیا ہوا، بہت تیزی سے حالات بدلتے چلے گئے۔ یہاں یہ سوال ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا، اس کے بعد جو ہے دارالحکومت مدینہ منورہ سے ہٹ کر کے دمشق چلا گیا کہ وہاں سے حکومت ہونے لگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کہلائے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کہلائے، ان کے ہاتھوں سے حکومت ہوئی، لیکن اس کے بعد اس وجہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوئی الگ ایسے، اور خلافت بنو امیہ جو کہا جاتا ہے، خلافت بنو امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ان کے بیٹوں کی یہ حکومت ہے، ہشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، اسی طریقے سے سلیمان بن عبد الملک، یہ جتنے چاروں بیٹے ہیں، پھر عمر بن عبد العزیز ان کے داماد ہیں، یہ چاروں پانچوں چھ جتنے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے۔ اور یزید جو ہے جب اپنے کفر کے اندر، اپنے فسق کے اندر اتنا زیادہ جب آگے بڑھ چکا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد تخت کس طریقے سے اس نے سنبھال لیا، یہ تخت پر قابض کس طریقے سے ہو گیا، لوگوں نے اسے موقع کس طریقے سے دے دیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دوستوں کو بات یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، اس وقت تک اس کا فسق و فجور چھپا ہوا تھا، لوگ اسے اسی طریقے سے اچھا سمجھتے تھے جیسا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اچھا سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہاں تک کہ کاتبین وحی سے تھے، لیکن جو بات باپ کے اندر ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کے اندر بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن اگر ایمان نہیں لایا باپ کے اوپر، ہلاکت اس کی طے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں 12 پارے میں آیا ہے کہ وہ پانی میں جو ہے گرا میں ٹیلے پر چل جاؤں گا اور فلاں جگہ پودے لگا لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تھی تمنا کہ میں ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تمنا کو بھی پورا کروایا،
کہ چلو ٹھیک ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جا، اور وہ چلا، لیکن دوستوں اس کے بعد کیا ہوا، وہاں سے وہ اتر نہیں پایا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایسی موج آئی ہے جس نے باپ بیٹوں کو جدا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ پر ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت، وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ان دونوں کی عورتوں نے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور خیانت کی ہے، اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا، چاہے انبیاء علیہ السلام کی عورت ہو، لیکن چونکہ ایمان نہیں لائی، کفر پر جو ہے انجام ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں کوئی رشتہ داری انہیں نہیں بچا سکتی۔ یہاں بھی وہی ہوا کہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ خیانت کی، فسق و فجور چھپا ہوا تھا، دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اور چونکہ یہ اس وقت تک یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی اور تاریخ کو یہ پورا دن دیکھنا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دنیا کے اندر عام کرنا تھا، اور اسی طریقے سے حق و باطل کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ جس کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آئی۔ جب تخت پر بیٹھا ہے، سارے احترام کو پامال کر دیا، سرخ لکیر کو پار کر دیا، اور اس نے سارے حدوں کو پار کیا جس کی وجہ سے اس تخت کو جانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس حکومت کو جانا جاتا تھا، ان ساری چیزوں کو پامال کر دیا۔ شراب نوشی کے اندر، ایمان بازی کے اندر، جن چیزوں کو قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال نے چیخ چیخ کر کے کہا ہے، ان چیزوں کو جو مسلمان ان کے نزدیک میں لائے، ایمان والا اس کے قریب بھی نہ جائے، ان ساری چیزوں کو شروع کیا ہے جس کا قرآن کریم میں منع کیا گیا۔ اور وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجدیں ان کی وجہ سے آباد ہے، قرآن کریم مکمل ہوئے، اور اسی طریقے سے ان کی دوستیاں بھی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن جو اسامہ، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان لوگوں کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کی دوستیاں ہیں، جن کے صبح و شام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک ہی دوستیاں ایمان بازی کے اندر اور اسی طریقے سے جوا خوری کے اندر ان چیزوں میں لگ رہی ہے، یہاں نواز حسین رضی اللہ عنہ ان کی دوستیاں حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے بیٹوں کے ساتھ جو لگی ہوئی۔ جب ان کی پرورش کر کے بڑے ہوں گے تو کیا یہ کبھی یہ گمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز یہ گمان نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہیں کوفے والوں نے یوں لکھا ہے 40,000 خطوط آئے، 40,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ پر جو بیٹھ کرنے کو تیار ہیں، اور اسی طریقے سے ہم آپ پر جو پلکیں جھکانے کو تیار ہیں، احترام میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہر طریقے کے خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے تھے، لیکن کیا ہوا، جب انہوں نے رفتہ سفر مانا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے جانا چاہیے، ان لوگوں سے ملنا چاہیے جو لوگ یزید کے نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، مجھے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ نکلے ابھی نکلنے کا ارادہ فرما رہے، بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ ہرگز نہ جائیں۔ الکوفی لا کوفی، کوفی کبھی وفاداری نہیں نبھا سکتا ہے، وہ کبھی وفا نہیں کر سکتا، آپ ہرگز نہ جائیں۔ اور انہیں بہت منع کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، دین کو دنیا کے اندر عام کرنا ہے، اس وجہ سے مجھے جانا چاہیے، اور چونکہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر اس کا ایک اثر پڑے گا، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول فرما لیں، جس کی وجہ سے مجھے جانا چاہیے۔ اور چونکہ نکل گئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے بھیج دیا کوفہ کہ آپ وہاں جائیں، وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کریں،
اور کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں گئے ہو، جب حکومت کو یہ بات معلوم ہوئی، اس طریقے سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، اور تو وہاں کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ جس کی وجہ سے وہ 40,000 لوگ جنہوں نے بیعت کا جو ہے عہد فرمایا تھا، جنہوں نے بیعت کا عہد کیا تھا کہ ہم لوگ منتظر ہیں اور آپ پر پلکیں جھکانے کو تیار ہیں، احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ان لوگوں نے اپنی بیعت کو توڑنا شروع کر دیا، اپنی عہد کو توڑ دیا۔ جب نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو یہ کیا ہوا، تکبیر تحریمہ کے موقع پر تو بہت بڑا مجمع تھا، سلام پھیرتے پھیرتے ایک بھی مرد جو پیچھے نہیں، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں ہے، اور کوفہ کے لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا۔ ہم پناہ دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم پناہ نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے اگر ہم پناہ دیں کوئی مشکل میں پڑ جائے، کوئی مصیبت ہم پر حکومت کی جانب سے آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے ان لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا کہ کہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہمارے گھر میں نہ آ جائے جس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کہیں پر پناہ نہیں ہے، اور حکومت کے لوگوں نے دردناک طریقے سے شہید کیا ہے۔ اور جب یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچی ہے، ابھی وہ راستے میں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے جو بھیجے گئے قاصد تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے بری طریقے سے دردناک طریقے سے شہید کر دیا ہے، اب ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ جن لوگوں کے بلاوے پر ہم وہاں جا رہے تھے ان لوگوں نے بدعہدی کی ہے، عہد شکنی کی ہے، بے وفائی کی ہے، اب ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ اب ہمیں یہاں سے رجوع کرنا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے، اور اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آدھے راستے کو پار کر چکے تھے، انہوں نے یہ کہا مجھے معلوم ہے میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بتایا تھی کہ جس کی وجہ سے اب میں پیچھے کو نہیں لوٹوں گا بلکہ مجھے آگے جانا چاہیے۔ اور چونکہ آگے کو نکلے، اور تو میدان ہے، میدان میں آ کر کے خیمہ زن ہو گئے، کربلا کا میدان، وہاں پر آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم الحرام کو آتا ہے کہ 7 محرم کو دریائے فرات سامنے ہے، لیکن پانی کو کاٹ دیا گیا کہ کوئی پانی اب تمہیں نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ آپ یزید کی ہاتھ پر بیٹھ کر جس یزید کا جس کو فضول لوگوں کے سامنے عام ہو چکا ہے، کیا وہ خمار بازی کے اندر، جوا بازی کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل سر پھیر چکا ہے، پیڑ دکھائے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ہاتھ پر اگر بیعت کر لی جائے تو دوستوں دنیا کو پیغام کیا ملے گا، ہمیں اور آپ کو پیغام کیا ملے گا؟ حق و باطل کا معاملہ سامنے آیا، یہ کہا کہ ہرگز میں بیعت نہیں کر سکتا، نواز رسول ہونے کی خاطر یہ سر جھکنا ہرگز کسی بھی حال کے اندر منظور نہیں ہے، کٹ جائے گا یہ منظور ہے لیکن سر جھکنا یہ منظور نہیں۔ یہ چیز تھی کہ کھانے کو اس لیے کھانا بھی بند کر دیا گیا تھا، لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کئی دنوں تک جو ہے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانے کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ 7 محرم کو سے جب پانی بند ہوا ہے تو 10 محرم تک کیا حال ہوا ہوگا بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے، اور اس حال میں آل رسول اور اہل بیت رضی اللہ عنہ اجمعین میں، اور یہ نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، 72 آدمیوں کا لشکر تھا، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، سارے لوگوں نے دوسروں کو شہادت کی۔ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا دعوانا الحمدللہ۔